اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ٹاپک میں نے اٹھایا ہوں یہ اراسیس تراتس، جس کو مترادف نام یہ ہے کہ اراسیس تراتس جو ہے اس نے پوری ہسٹری یعنی جو منافع الاعضاء ہے، منافع الاعضاء کو اس نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے ابو الارواح کا لقب بھی دیا گیا۔ یہ کوشچن جو ہے 2024 کے اے آئی پی جی ٹی کے اندر آیا تھا۔ جب پی جی کا ایگزام ہوا تو اس کے اندر ابو الارواح کون ہے، تو اس میں جالینوس تھا، بقراط تھا، اراسیس تراتس تھا اور ایک طبیب کا اور نام تھا، لیکن اس کا آنسر جو ہے اراسیس تراتس ہے۔ تعارف کی بات کی جائے تو تعارف میں سب سے پہلے کہ مدرسہ اسکندریہ میں سب سے پہلے اہم طبیب جو گزرے ہیں وہ ہیروفیلس گزرے ہیں۔ ہیروفیلس کے بعد جو ہے سب سے اہم اور نامور جن کو نام سے جانا جاتا ہے، نامچین اطباء جن کو وہ کہتے ہیں، جس طریقے سے ہندوستان کے اندر جو ہے بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے یونانی کے لیکچرر ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے پوری دنیا جانتی ہے، اور کئی لیکچرر ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے ہر طریقے سے ہر طرف کے لوگ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اراسیس تراتس بھی ایسا شخص تھا جس کو مدرسہ اسکندریہ کے علاوہ بھی باہر کے لوگ بھی جانتے تھے، اور یہ نامور طبیب تھا، اپنے نام سے فیمس تھا۔ ہیروفیلس نے جو کام کیا ہے اناٹومی اور فزیالوجی پر، اس کام کو جو ہے خاص کر اراسیس تراتس نے آگے بڑھایا، کیونکہ یہ مدرسہ اسکندریہ کا ہی شاگرد تھا اور اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی۔ اناٹومی تو جو ہے سب پورا بتا چکا تھا کون، ہیروفیلس، لیکن فزیالوجی کے کچھ چیزیں جس کے اندر سب سے زیادہ مہارت جو حاصل کی، تحقیق جو بتایا، وہ بتانے والا جو ہے اراسیس تراتس تھا۔ اسی طریقے سے جب اس کی تحقیق کو یہ آگے بڑھاتا گیا، اس نے جو جو بتایا اس کی تحقیق کو آگے بڑھایا، تو اس کو ہیروفیلس کا جونیئر کہا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ تحقیق جو کی ہے اراسیس تراتس نے وہ فزیالوجی پر کی ہے، اسی لیے اس کو منافع الاعضاء کا بانی یعنی فاؤنڈر آف فزیالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوشچن ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ منافع الاعضاء یعنی کا بانی، فاؤنڈر آف فزیالوجی کس کو کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تعلیم و تربیت دیکھتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو اراسیس تراتس جو ہے اس کے ماں باپ جو تھے دونوں بھی طبیب تھے، یعنی اس وقت کے ڈاکٹر تھے۔ اسی کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے ابتدائی طب کی تعلیم جو ہے اپنے گھر ہی سے شروع کر چکا تھا۔ دوسرا کہ ایتھنس کا جو ایک مقام ہے وہیں سے اس کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے استاد میں میٹروڈورس نامی ایک استاد تھے، میٹروڈورس جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے استاد رہے ہیں۔ اور 258 بی سی کے اندر یہ ہوا کہ اراسیس تراتس کو جو ہے اس کے والدین نے مدرسہ اسکندریہ یہ چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے طب کی تعلیم حاصل کی، اور طب کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فزیالوجی کے اندر سب سے زیادہ ماہر ہو گیا۔ تعلیم و تربیت کے بعد آتا ہے فضل و کمال۔ فضل و کمال کی بات کی جائے تو فضل و کمال میں 3 چیزیں اس کی بہت اہمیت کے حامل ہے: بحیثیت طبیب، بحیثیت محقق یعنی تحقیق کرنا، ایجاد کرنا، بحیثیت مصنف۔ آئیے سب سے پہلے بحیثیت طبیب دیکھتے ہیں کہ بحیثیت طبیب یہ اراسیس تراتس جو تھا بہت مشہور و معروف تھا، کیونکہ اس نے جو ہے خاص کر منافع الاعضاء کی وجہ سے بھی اس کو مشہور ہوا یہ۔ اور دوسری چیز کہ جب اس کے اندر جو ہے اس ارسطو جو کہ ایک فلسفی تھا، اس نے جب اس کی ریسرچ وغیرہ کو دیکھا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے لڑکی کا جو ہے اس کو شوہر بنا لیا، یعنی یہ جو ہے ارسطو کا جو ہے داماد بن گیا۔ اس کے بعد کہ بقراط بحیثیت طبیب میں یہ آتا ہے، بقراط کے جو نظریات تھے ارسطو کے طبیب کے اندر جو فضائل ہے کہ بقراط کے بہت سارے نظریات کو یہ اختلاف کرتا تھا، ان کے اندر جو ہے اختلاف مانتا تھا، لیکن اس کے علاج کو مانتا تھا۔ لیکن بقراط کے جو علاج تھے، علاج کو یہ مانتا تھا، اور اکثر یہ علاج جو کرتا تھا
قیاس یعنی ہائپوتھیسس کے اندر قیاس نہیں کرتا تھا، اس کا قائل یہ نہیں تھا کہ قیاس کر کے جو ہے علاج کیا جائے، بلکہ یہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مرض کو جو ہے پہلے پورا جانچتا تھا، پوری تحقیق کرتا تھا، اس کے بعد ہی اس کا علاج کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ اکثر علاج کس طریقے سے کیا کرتا تھا، تو حفظ صحت پر یہ زور زیادہ دیا کرتا تھا، کیونکہ جب انسان کو جو ہے حفظان صحت برقرار رہے گی تو انسان کے اندر جو ہے امیونٹی پاور برقرار رہے گا اور وہ مرض کا شکار بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بہتر جو ہے سب سے زیادہ یہ علاج بالدوا کو کم یہ کرتا تھا اور علاج بالغذا کے اوپر زیادہ علاج کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ علاج بالغذا بہتر ہے علاج بالدوا سے۔ اس کے بعد یہ اکثر تیز دوا جو ہوتی تھی ان سے اور فسد کرانے سے یہ گریز کرتا تھا، یعنی پرہیز کرتا تھا، یہ فسد وغیرہ نہیں کراتا تھا۔ یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا طبیب ہے جو فسد سے گریز کرتا تھا، تو اس میں ایراسیس طراتوس آئے گا۔ یہ بحیثیت علم الجراحت کے جس کو سرجن کہتے ہیں، یہ سرجری کا بھی ماہر تھا، جو ایبڈومین یعنی پیٹ کو جو ہے بآسانی کھول دیا کرتا تھا اور بہت اچھے سے اور صاف طریقے سے یہ سرجری کا کام بھی انجام دیتا تھا۔ اسی یہ کویشچن MCQs کے اندر آ سکتا ہے کہ اس کیتھیٹر کی ایجاد کس نے کی، تو اس کیتھیٹر کی ایجاد کرنے والا ایراسیس طراتوس ہے، جو کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں بحیثیت طبیب کے اندر کہ اس کیتھیٹر جو ہے ایجاد کرنے والا کون ہے، ایراسیس طراتوس ہے۔ بحیثیت محقق کی بات کی جائے تو بحیثیت محقق یہ جانوروں کا ڈسیکشن کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک چیز یہ بتایا ڈسیکشن کرنے کے بعد کہ جانوروں کے دماغ کی ساخت، یعنی جو جانوروں کا دماغ ہے اور جو انسانوں کا دماغ ہے، وہ دونوں دماغ جو ہے ایک دوسرے کے مختلف ہے، یعنی الگ الگ ہے، اختلاف ہے اس میں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ انسان کا جو دماغ ہے ان میں اور جانوروں کے دماغ میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ پھر بتایا کہ انسان میں ذہانت پائی جاتی ہے، انسان ذہین ہوتا ہے کیونکہ ان کا دماغ جانوروں کے دماغ سے مختلف ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا فائدہ اور جو ہے کس طریقے سے ہو۔ اکثر جو ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات ہم کو اس لیے بنایا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر صلہ رحمی ہو، دوسروں کو جس طریقے سے ہم ہماری خوشی دیکھتے دوسروں کی خوشی کو جاننے والے بنے۔ لیکن آج کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم ہماری خوشی تو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی۔ تو اس نے یہ تو ایک چلو دین کے تعلق سے ہو گیا بتایا، لیکن کہ جانوروں کے اور انسان کے جو دماغ تھے ان کے اندر جو ہے اختلاف بتایا کہ دونوں بھی الگ الگ ساخت کے ہوتے ہیں۔ پھر عروق دمویہ کی ساخت کے نہیں افعال کی تقسیم، یعنی اس نے یہ بتایا کہ عروق دمویہ یہ ہے کہ عروق دمویہ کو اس نے ساخت کی بنسبت تقسیم نہیں کیا بلکہ افعال کی بنسبت تقسیم کیا، ان کے فنکشن جو وہ فعل انجام دیتے ہیں۔ جس طریقے سے شرائین قلب سے نکلتی ہے، اس نے یہ بتایا کہ جو شرائین ہوتی ہے، جو آرٹری ہوتی ہے، یہ قلب سے نکلتی ہے، یعنی ہارٹ سے نکلتی ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ آکسیجن کو جو ہے آرگن تک کے لے کر جانا، عضو تک کے لے کر جانا۔ اور پھر اس نے یہ بتایا کہ جو وریدیں ہوتی ہے، جو وینس ہوتی ہے، یہ لیور سے نکلتی ہے، یعنی جس کو کبد کہتے ہیں، وہاں سے نکلتی ہیں، اور نکلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو بلڈ ہوتا ہے، جو آکسیجن کے جو ہے غیر مختر ہوتا ہے، آکسیجن جس میں نہیں ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اس کو ہارٹ تک لاتا ہے۔ ہارٹ پھر اس کو جو ہے کہاں بھیجتا ہے، لنگس میں بھیجتا ہے، اور لنگس کے ذریعے وہ باہر ہماری ناک کے ذریعے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ یہ نظریہ بتانے والا عروق دمویہ کی ساخت سے نہیں بلکہ افعال کے ذریعے اس نے تقسیم کیا۔ اسی طریقے سے اناٹومی مرضیاتی تشریح یعنی پیتھولوجیکل اناٹومی کی ابتدا کرنے والا کون تھا، یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ مرضیاتی تشریح یعنی پیتھولوجیکل اناٹومی کی ابتدا کس نے کی، تو وہ کرنے والا بھی ایراسیس طراتوس ہے۔ مرض کے نتیجے میں مارفولوجیکل جو چینجز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مرض ہو رہا ہے تو باڈی کے اندر جو بھی ساخت میں چینجز ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہے باڈی کے اندر، انسانی جسم کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہے مرض کے، اس میں چاہے
जो किसी भी किस्म की हो, वीकनेस हो या और अदर प्रॉब्लम हो, फीवर वगैरह हो, दूसरी कोई भी सिम्टम हो और कोई चीज़ें हो, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो बताने वाला है वो इरासिस तरातुस है। इसी तरीके से कि इरासिस तरातुस ने गैर मामूली खिदमात जो अंजाम दी है कि मनाफिउल आज़ा के अंदर यानी फिजियोलॉजी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा तहकीक करने वाला अगर कोई था तो वो इरासिस तरातुस था। इसीलिए जो है इरासिस तरातुस को फाउंडर ऑफ फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। बहसियत मुसन्निफ़, अब आगे बहसियत मुसन्निफ़ इरासिस तरातुस ने जो है 60 से ज़्यादा किताबें लिखी, लेकिन किताबों के अंदर सबसे अहम जो इसकी किताब है वो तशरीह करके किताबुत तशरीह के नाम से है, जो कि एनाटॉमी के ऊपर मुकम्मल लिखी गई है। इसके अलावा जो है इसकी सबसे अहम किताब हिफ़्ज़ान सेहत है। किताब हिफ़्ज़ान सेहत, ये क्वेश्चन भी आपको MCQs में आ सकता है। इसी तरीके से लुग़तुल अदविया, माहियतुल अमराज़, किताब माहियतुल अमराज़, किताबुल हुम्मियात, किताब नुक़रस, किताब इस्तिस्क़ा और हिफ़्ज़ान सेहत, ये किताबें जो है रिसाले और किताबें जो है इसने लिखा है। यहाँ पर जो है इरासिस तरातुस का मुकम्मल होता है चैप्टर। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर फिर तारीख़ तिब का देखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।